بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دو قسم کے لوگ بہت جلد مر جاتے ہیں۔ وہ لوگ کون سے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں، اور نئے حضرات میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آپ کا عین نوازش ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میرا ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، بتاؤ کون سا سوال ہے؟ کہا، مجھے بتایا جائے وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں۔ اتنے میں دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میرا بھی ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ کون سا سوال ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، علی، میری بیوی جو مجھ سے پیار نہیں کرتی بلکہ نفرت کرنے لگ گئی ہے، مجھے کچھ ایسی نصیحتیں ارشاد فرمائے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں اپناؤں اور بیوی کی نظروں میں قابل عزت اور قابل احترام بن جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے والے شخص کو مخاطب کر کے جس شخص نے کہا تھا، حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، وہ دو قسم کے لوگ جلدی مر جاتے ہیں۔ پہلا، وہ لوگ جو غصہ زیادہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ غصہ کرتے ہیں، غصہ کرنے والے لوگ دیگر لوگوں کی نسبت سے جلدی مر جاتے ہیں۔ غصہ کرنے والے لوگ، جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، ہر بندہ غصے میں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پسند ہے۔ غصہ سلگتی ہوئی آگ کی تلی کی مانند ہے، دوسروں کو جلانے سے خود جل جاتی ہے۔ فرمایا، غصہ کرنے والا شخص بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے، غصہ کرنے والے شخص کو نیند نہیں آتی، غصہ کرنے والا شخص نیند سے محروم رہتا ہے، غصہ کرنے والا شخص سکون سے محروم رہتا ہے، غصہ کرنے والا شخص چین سے محروم رہتا ہے، غصہ کرنے والا شخص پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن جاتا ہے۔ جب یہ پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن جاتا ہے تو وہ شخص جلدی مر جاتا ہے۔ غصہ انسان کی شخصیت کا باطنی اظہار ہوتا ہے۔ جب انسان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اسے ناپسندیدہ عمل کے رد عمل میں کیے جانے والے اظہار کو غصہ کہتے ہیں۔ غصہ انسانی فطرت کا لازمی جز ہے، لیکن اگر ایک شخص حد سے زیادہ تجاوز کر کے انسان کے اندرونی اور بیرونی طور پر مصائب میں مبتلا کر دے تو کسی ماہر نفسیات کے مشورے سے اس کا ادراک ضروری ہے، ورنہ یہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ غصہ کرنے والے شخص کو ہائی بلڈ پریشر، چہرے کا سرخ ہو جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، تیز سانس لینا وغیرہ شامل ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جو مجھے اللہ کے غضب سے محروم رکھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بھی غصہ نہ ہوگا۔ اگر لمبی عمر چاہتے ہو۔ دوسرا، وہ شخص جو ہر وقت ہر گھڑی لمحے اپنی نظریں ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، وہ شخص بھی جلدی مر جاتا ہے۔ جو شخص دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، جو بندہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ جو بندہ دنیاوی لذتوں کا پیچھا کرتا ہے اور موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ دوڑتے دوڑتے یہ شخص جیسے ہی دنیاوی لذتوں کے قریب جاتا ہے، نفسانی خواہشات کے قریب جاتا ہے، جیسے ہی لذتوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہی لذت اس بندے کو پکڑ کر موت کے منہ میں لے جاتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے لوگ بھی جلدی مر جاتے ہیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے شوہر کا۔ پھر فرمایا، عرض کیا مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا۔ ایک صحابیہ نے جب خاوند کے حقوق کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اس کی بیوی پر حق یہ ہے کہ اگر اس کے بدن پر کوئی زخم ہو اور اسے چاٹ لے تو بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا اس حال میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔